فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا الی سمود کی طرف، اخاہم صالحا، ان کے بھائی جناب صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ، تو پس پھر ان میں فریقان، دو گروہ بن گئے، یختصمون، واپس میں جھگڑنے لگے۔ قال، تو صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئۃ، کیوں تم جلدی مانگتے ہو سزا کو، قبل الحسنہ، اچھائی سے، نیکی سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں تم استغفار کرتے اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، طیرنا بک، ہم بدشگونی پکڑتے ہیں آپ کے ساتھ، وبمن معک، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ قال، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، طائرکم عند اللہ، تمہاری بدشگونی کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائے جاؤ گے۔ وکان فی المدینہ تھی، اور تھے اس شہر میں، 9 لوگ، یفسدون فی الارض، جو فساد مچاتے تھے زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تقاسموا باللہ، تم قسمیں اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ، کہ ضرور ہم شب خون ماریں گے اس پر، واہلہ، اور اس کے اہل والوں پر، ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم کہیں گے اس کے ولیوں کے لیے، ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو اس کی اہل و عیال کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے چال چلنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کرنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس حال میں کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ فانظر، پھر آپ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی تدبیر کا، چال کا کیا انجام ہوا، انا دمرناہم، بے شک ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وقومہم، اور ان کی قوم کو، اجمعین، سب کے سب۔ فتلک، پس یہ، بیوتہم، ان کے گھر ہیں، خاویۃ، جو الٹے پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ظلم کیا، ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ جناب داؤد و سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے بعد قوم صالح، بستی سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو ہم سابقہ سورہ شعراء کے اندر بھی یہ واقعات پڑھ رہے ہیں۔ یعنی یہ بار بار آپ اس چیز پہ غور کریں کہ بار بار یہ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں، بار بار ان واقعات کو دہرایا جا رہا ہے، اور کثرت کے ساتھ یہی واقعات آئے ہیں بار بار۔ اور ان واقعات کو بار بار ذکر کرنے کا پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک یہ اتنی اہم ترین اور اتنی اللہ تعالیٰ کی جامع کتاب ہے، اور اس میں بار بار اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں، اور بار بار ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ یہ چیز یاد رکھو کہ عقیدہ، دین وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو اس کے رسول ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزارو۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے، جتنے بھی لوگوں کے رہنے سہنے کے انداز، قوانین تھے، مختلف اوقات کے اندر دیکھ لو، ہزاروں سال بیت گئے، لوگوں نے آزمائے اس میں، لیکن سارے کے سارے فیل ہیں۔ ایک ہی قانون اور ضابطہ ہے جو چلنے والا ہے، اور جو اللہ کے ہاں اس پر چلنے والوں کے لیے اجر ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور اس کی نافرمانی کر کے کچھ نہیں ملنے والا۔ جس طرح فرمایا کہ ہم نے بستی سمود کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو نبوت دے کے بھیجا، اور ان کو کہا کہ ان کو کہو کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔ آگے بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی انکار نہیں کرتے تھے، اس کی بھی عبادت کرتے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کا شریک بناتے۔ دیکھیں، اللہ صرف ایک ہی، آپ بتوں کو پوجا کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیں، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ان سے پوچھ لیں، عیسائی اور یہودی ہیں ان سے پوچھ لیں، کہیں گے اللہ 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 ہی ہے، اللہ کا ثانی کوئی نہیں ہے، باقی اللہ کا کوئی بیٹا ہے،
کہتا ہے، کوئی اللہ کی بیوی کہتا ہے، کوئی اللہ کے صفات میں شریک ہے کہ یہ رازق ہے، یہ خالق ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یعنی اللہ کے صفات میں شریک کرتے ہیں۔ اور اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اور ہماری امت میں یعنی ہمارے اس معاشرے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ بھائی قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا۔ آگے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس عقیدے کو ظاہر کیا گیا اور واضح کیا گیا، خاص طور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس اللہ کے بعد چھوٹے چھوٹے نے باقی جگہ نظام سنبھالتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ اس عقیدے کی نفی کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے انبیاء بھیجے۔ تو فرمایا نعبد اللہ فاذا هم فریقان یختصمون، دو گروہ بن گئے اور وہ جھگڑنے لگے، جس کا ذکر ہم پیچھے سورہ الاعراف میں پڑھ رہے ہیں۔ ایک کمزور لوگوں کا تھا اور ایک بڑے چودھری قسم کے لوگوں کا تھا۔ کمزور لوگ جو تھے وہ اسلام لے آئے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دین کی تقویت اور نصرت کے لیے شروع میں جن لوگوں نے قربانیاں دیں اور اس طرف آئے وہ غریب لوگ اور کمزور لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، بدا الاسلام قریبا وسیعود کما بدا، یہ اسلام قربت سے شروع ہوا تھا۔ اس کے دو مفہوم ذکر کیے گئے، ایک یہ ہے کہ اجنبی تھا، اس کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، اور چند لوگ تھے جو اسلام پر عمل پیرا تھے۔ قرب قیامت بھی ایسا ہوگا کہ چند لوگ دین پر ہوں گے، باقی سارے بے دینی کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ شروع میں اس کو غریبوں نے سہارا دیا تھا، اور قرب قیامت بھی یہی ہوگا کہ غریبوں کے اندر دین بچ جائے گا، باقی جو سارے بہہ جائیں گے، کوئی ڈالروں کے اور کوئی جناب ریالوں کے، کوئی پاؤنڈوں کے چکر کے اندر سارے کے سارے اپنے دین اور ایمان کو برباد کر بیٹھیں گے۔ تو یہی گروہ تھے دو۔ کمزور لوگوں کو کہنے لگے کہ تم ان پر ایمان کیوں لے آئے ہو؟ یہ شخص نہ اس کے پاس کوئی سرداری ہے، نہ دنیا کی جاؤ عصمت ہے، کیا تم نے اس میں دیکھا تو اس پر ایمان لے آئے ہو؟ تو انہوں نے اس میں جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ قال یا قوم لما تستعجلون بالسیئۃ، جناب صالح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، اور انہوں نے وہی بات کی جو ابو جہل کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ابو جہل نے وہی بات کی جو قوم سمود کے جو 9 لوگ تھے انہوں نے کی تھی۔ وہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب لے آؤ۔ جناب صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم نیکی کرنے سے پہلے یعنی اچھائی سے پہلے برائی کا سوال کیوں کرتے؟ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے لیے اچھا معاملہ ہونے والا ہے تو پھر عذاب کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، تم اپنے لیے عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، او بھائی تم اللہ سے استغفار کر لو، اللہ سے بخشش مانگ لو، یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ اگر ہم درست نہیں ہے تو ہماری درستگی فرما دیں، ہم ہدایت پر نہیں ہے تو ہمیں ہدایت یافتہ بنا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے لیے بد دعائیں کرنا یا ایسی چیزیں اس چیز سے روکا گیا ہے، اور یہ چیز گمراہ اور برے لوگوں کی علامت ذکر کی گئی ہے۔ قالوا اطیرنا بمن معک، اور اس طرح یہ بھی بات واضح ہو گئی یہاں پہ۔ آج کچھ لوگ تھے، ایک آدمی سے بات ہوئی، اس نے کہا جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، حق اور سچ کا فیصلہ کرنا ہے نا تو آگ جلائیں گے اور آگ کے اندر کود جائیں گے، جو آگ سے بچ گیا وہ سچا ہے، جو آگ میں جل گیا وہ جھوٹا ہے۔ تو بھائی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم یہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اگر پھر سارا کچھ جانتے ہوئے بھی آگ میں چھلانگ لگانی ہے تو پھر یہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر حق اور باطل کا فیصلہ ان آگ کے ساتھ کرنا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر قرآن کا کیا مقصد ہوا؟ قرآن کو جو کہا نزل الفرقان علی عبدہ، یہ فرق کرتا ہے، اس کے ذریعے تو ہم نے سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اگر نبی علیہ السلام آنے کے باوجود بھی تم نے کہنا کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں حق کا معیار جاننے کے لیے، پھر نبی علیہ السلام کہنے کا کیا مقصد ہوا؟ حق اور باطل کو جانچنا ہے تو قرآن پاک کو دیکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حدیث کو دیکھیے، جو مطابق ہے وہ حق ہے، جو مخالف ہے وہ، اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، آپ کو 1-2 دن 2-4 دن کسی مسئلے کی تحقیق کے لیے لگائیں، لیکن بات واضح ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا قالوا طیرنا بمن معک بک وبمن معک، ہم آپ کے ساتھ اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی وجہ سے نوست پکڑتے ہیں، یعنی آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آ رہے ہیں، ہمارے کاروبار معاملات یہ ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، جس طرح کوئی اس طرح کا بندہ کو نیک مل جائے یا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، آپ کی وجہ سے ایسے ہوا۔ تو فرمایا قال طائرکم عند اللہ، اور تمہاری یہ بدشگونی کے معاملے سارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، تم تو فتنے میں پڑے ہوئے ہو اور آزمائے جا رہے ہو کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ کان فی المدینہ تسعۃ رہط، یہ 9 لوگ تھے، یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ کون تھے یہ 9 لوگ؟ ان کے نام قرآن و حدیث میں واضح
نہیں ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ 9 لوگ تھے بہرحال جن کا اصل کیا کام تھا، یہ چیز ذکر کرنا مقصد، وہ فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور اصلاح ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ قالوا، انہوں نے کیا کہا، تقاسموا باللہ، قسمیں اٹھائیں آپس کے اندر، لنبیتنہ اہلہ، ہم رات کو کیا کریں گے، جناب صالح علیہ السلام کے گھر پہ حملہ کریں گے، صالح علیہ السلام کو ان کے گھر والوں سمیت کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، ثم لنقولن لولیہ، پھر جو اس کے ورثاء ہیں ان کے لیے کہیں گے کہ ہم تو یہاں موجود ہی نہیں تھے، ہم اس بستی میں ہی نہیں تھے، ہم اس علاقے میں ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سے بڑا سچا کون سا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چال چلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ان نے بھی تدبیریں کی، چالیں چلی، اور آسمان پہ بیٹھا وہ بھی تدبیر کرنے والا ہے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو یہ شعور نہیں تھا، یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہماری چال، ہماری تدبیر، ہم اس کے ذریعے غالب آ جائیں گے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی تدبیر کا پھر انجام کیا ہوا، ان کی چالوں کا انجام کیا ہوا، انا دمرناہم وقومہم اجمعین، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر مٹتا ہی ہے نا، اس کی انتہا تو اسی طرف ہی ہے۔ تو ہم نے ان کو کیا کیا، پیس کے بری طرح ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور یہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فتلک بیوتہم خاویہ، مکے والو جاؤ دیکھو عاد و سمود مدائن صالح کے اندر آج بھی ان کے نشانات وہاں موجود ہیں، وہاں جا کے سیلفی لے لو، اپلوڈ کر دو اور بتاؤ جناب ہم فلاں علاقے کی سیر کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے تو نہیں تھا۔ جاؤ جا کے عبرت پکڑو، دیکھو کہ وہ کتنی مضبوط قوم تھی، اور کیا کیا ان نے دعوے کیے پیغمبروں کے خلاف، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو پھر جو پیغمبروں کے مخالف تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو اس طرح برباد کر دیا کہ خاویہ، چھتیں نیچے ہیں، یعنی اس طرح ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ بما ظلموا، کس وجہ سے، ظلم کی وجہ۔ ظلم کیا تھا، ایک شرک کرنا اور دوسرا پیغمبر کی مخالفت کرنا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، اگر کچھ جانتے، علم رکھتے، سمجھتے ہو نا تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ وانجینا الذین آمنوا، اب دوسری طرف وہ کمزور لوگ تھے جن کے پاس کوئی اس طرح کی سیفٹی نہیں تھی اور اس طرح کے ان کے دعوے نہیں تھے کہ عذاب آئے گا یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے بچ جائیں گے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وانجینا الذین آمنوا، جو مومن تھے ہم نے ان کو کیا کی، نجات عطا کر دی، وکانوا یتقون، اور ان میں صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں تھا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو ان تمام عذابوں سے محفوظ رکھا۔ اور وہ جو نافرمانی کرتے تھے وہ ساری ان چیزوں کے باوجود، سیفتیوں اور سہولیات کے، برباد اور ہلاک کر دیے گئے۔ تو معلوم کیا ہوا، اصل جو انسان کی حفاظت ہے وہ کس چیز میں ہے، وہ دین میں ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، تو اس کو اپنائیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔